الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الحرمین والامام القبلتین والرسول الثقلین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. صلوات پڑھنے محمد وعلی قبولیت مجلس کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں. اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار برتر سے عشر محرم 1443 ہجری کی مرکز اہل بیت بولٹن میں آپ حضرات تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں. قبل اس کے کہ کچھ معروضات عرض کروں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے عمل کر دیا ہے لہذا ابتدا میں یہ گزارش کر دی جائے کہ جو بھی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے اور ان کی پابندی کرنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. یعنی واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی ان حفاظتی اقدامات کی پاسداری کرنا واجب ہے. اور آغا سیستانی حفظہ اللہ یہاں تک بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کسی اور کو وائرس لگ جاتا ہے تو جتنے بھی اس لگنے کی ذمہ داری ہے وہ اس شخص پر آئے گی. اگر اس کا مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ مالی نقصان پورا کرنا واجب ہوگا، اور اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کے وارثوں کو خوب بہا دینا واجب ہوگا. لہذا یہ شرعی قانونی جو کچھ بھی ہو شرعی ذمہ داری ہے آپ کی کہ جتنے بھی حفاظتی اقدامات جو آپ کے لیے کیے جا رہے ہیں اور تاکہ عزاداری امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاری افزائی ہے اس کی پاسداری کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے لیے بھی اور خاص کر کے دوسرے لوگوں کی
جانوں کی حفاظت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور جو بھی مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. مل کر ان سب کے صحت یابی کے لیے اور آپ سب کی صحت یابی کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھیں. ہمارے اس عشر محرم کا عنوان اتباع رسول اور ابدی کامیابی ہے، اور اس عنوان کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ہر روز گزشتہ 2 روز سے اور آج دوبارہ سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ اعراف قرآن حکیم کا 7واں سورہ ہے. اس کی 157ویں آیت ہے جس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایسے رسول کا اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم توریت اور انجیل میں کر چکے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بلائے گا اور برائیوں سے روکے گا، اور پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دے گا اور خبائث کو اور خراب چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا، اور جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان سب سے تمہیں نجات عطا کرے گا. پس جو کوئی بھی اس پر ایمان لایا اور اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو پھر وہ لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. کل آپ کی خدمت میں مختصراً اجمالی طور پر سمری کے طور پر فلاح کے متعلق جو قرآن کریم نے 3 کیٹیگریز 3 گروہ کا تذکرہ کیا ان کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اس بات کو دہرانا تو نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کر کے کلی طور پر پھر بات کو وہیں سے آگے بڑھا دو. قرآن کریم نے کہا کہ انسان کو اگر جو ہے وہ کامیابی کی طرف جانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو کچھ چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، کچھ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. اور یہ بات اگر جو ہے وہ آپ سے قریب ہو کر کے بات کی جائے، آپ کے معاشرے سے قریب ہو کر کے بات کی جائے، تو اس بات کے متعلق کوئی اور دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. انسان کی اپنی زندگی اگر اس کے پیش نظر ہو کہ جب کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں وہ کرتا ہے، کچھ چیزیں ترک کر دیتا ہے، حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا دل کسی اور چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کامیابی کی خاطر وہ کچھ چیزیں کرتا ہے، کچھ چیزیں ترک کر دیتا ہے. یہ ایک اصولی طریقہ ہے. کسی کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو وہ نیند کو ترک کر دیتا ہے، پڑھائی کو بڑھا دیتا ہے. اور جی فرما ہے، حالانکہ کوئی اسے یہ کہتا نہیں ہے کہ ایسا کرو، لیکن اسے پتہ ہے کامیاب ہونا ہے تو نیند کو ترک کرنا پڑے گا، پڑھائی کو بڑھانا پڑے گا. اسی طرح سے کاروبار میں کسی کو کامیاب ہونا ہے تو وہ بھی اس طرح کے کام کرے گا، کچھ چیزوں کو ترک کر دے گا، کچھ تفریح کے کام ترک کر دے گا. کبھی کاروبار میں کامیاب ہونا ہے، اس میں زیادہ وقت دینا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں کم وقت ہے، دوستوں کو کم وقت دے، کہے گا وہ وقت مجھے کاروبار میں دینا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے، اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی میں یہ سب پیش آتا رہتا ہے. اور اللہ نے بتایا کہ ہاں اگر ہماری والی کامیابی چاہیے، یعنی جو حقیقی والی ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ
ترک کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. اس کے متعلق کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا اجمالاً. اس بات کو، ساری بات کو، کل کی گفتگو کو سمرائز کر کے آگے بڑھ گئے. تو ارشاد ہوا کہ اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اسے ایک ترک اور ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ بتا دیا گیا کہ ایمان چاہیے، نیک اعمال چاہیے، خیرات چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. یعنی بتایا کہ کچھ دو گے تو کچھ ملے گا، کچھ اللہ کی راہ میں دو گے تو پھر اس کے بدلے میں کچھ ملے گا. یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ اسی بات سے آگے کام لے گا. اور یہ بتایا کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نفس پہ اتنا قابو کر لے کہ کسی چیز کا وہ حریص، لالچی نہ ہو. لالچ صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے. ایک لالچ بہرحال پیسے کی ہے، لیکن صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، اور طرح کی بھی لالچیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ جو شخص ہے جو ہے وہ اپنے وقت کو خرچ نہیں کر رہا، جو شخص اپنے علم کو دوسروں کو نہیں بانٹ رہا. علم اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت قابل ہو گیا، بڑا علامہ ہو گیا، لوگ میرے نام کے آگے علامہ لکھتے ہیں. اگر وہ علم دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے وہ علم بیکار ہے. اگر وہ علم کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا رہا تو وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کام کا علم نہیں ہے. الٹا اللہ یہ کہہ رہا ہے اسی علم کے بنا پر، اس جاننے کے بنا پر تمہارا سوال و جواب، حساب و کتاب اور سخت ہوگا کہ تم جانتے ہوئے بھی ہمارے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے. یہ درمیان بات آگی، صلوات پڑھے محمد. لالچ سے بچنا ہے. پھر فرمایا ایک اور مقام پہ مشہور آیت ہے کہ صاحبان ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ شراب سے، جوئے کے مختلف اقسام تھے اس وقت، ان سب کا تذکرہ ہے، انصاب اور ازلام، ان سب سے بچیں. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو آدمی سوچے گا کہ جو ہے وہ جوئے میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے فائدہ چاہیے تو اسے ترک کر دو. یہاں سے بچنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے. اچھا یہ درمیان میں یہ بات آ گئی تو تھوڑا سا مجھے معلوم ہے موضوع تھوڑا خشک ہے، میں بیچ بیچ میں ایسی باتیں لا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ متوجہ رہیں. جوئے کے متعلق جو ہے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن اب چلو کر، اب سوچ لیے کرنے کی تو کرنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا عشر محرم لاس ویگس میں پڑھنے کا. تو فلائٹ پر میں ہی ایک کم عمر تھا، باقی سب زیادہ عمر والے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیسے لٹانے جا رہے تھے. تو ایئرپورٹ پر بھی مجھے روک لیا کہ یہاں تو سب پیسے لوٹانے آتے، آپ پیسے بنانے آ گئے. صلوات پڑھیں محمد والے. آخری دن میں نے کہا کہ مجھے جستجو ہے، جانا تو ضرور ہے، دیکھنا تو ہے اس جگہ کو، اس مقام کو، اس کی جو شہرت ہے اس کو دیکھنا ضرور ہے. تو میں گیا وہاں پر. تو اس شخص نے مجھے بتایا جس کے ساتھ میں گیا تھا، اس نے کہا آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ میں نے کہا بتائیے. کہ لیکن جتنے بھی جوا خانے اون کرتے ہیں انہوں نے کبھی ایک پیسے کا بھی جوا نہیں کھیلا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جوا کھیلنے میں نقصان ہی نقصان ہے. جو جوا خانے کے اونرز ہیں انہوں نے کبھی ایک پیسے کا بھی جوا کبھی نہیں کھیلا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو اون کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ کتنے پرسنٹ جیتتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہارتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ یہاں پیسے لگاؤ ملے گا، لیکن حقیقت ان کو پتہ ہے اگر جیتنے کا امکان ہوتا تو ضرور وہ پیسے لگا دیتے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. اللہ نے بتایا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی ان چیزوں سے بچ کر کے انسان کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. اس میں ایک اور فلسفہ بتایا ہے، شراب کے ذریعے سے آدمی نشے میں چلا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ جو
اگر نشے میں نہ ہوتا تو نہ کرتا. جوئے کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے، اگر کچھ فائدہ ہو بھی گیا تو وہ بغیر محنت کے ہوا. تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں انسان، اللہ مؤمن کا فائدہ اگر چاہتا ہے تو محنت کے ساتھ چاہتا ہے. فائدہ اگر چاہتا ہے تو محنت کے ساتھ، محنت کرو تو فائدہ ملے گا. یہ جو فائدہ ہوا یہ محنت کے بغیر ہوا. اور وہاں جو نشہ ہوا تو ایسی حالت میں چلے گئے کہ جو عام حالت میں کام نہ کرتے. اس وجہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مومن ایسی حالت میں چلا جائے کہ جس میں اس کی عقل کام نہ کرے. مل کر ایک صلوات پڑھیں تو یہ بتایا کہ یہ سب ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے. جس نے کہ ایمان اختیار کیا، غیب کے اوپر تقوی اختیار کر لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہاں جوئے سے منع کر دیا، یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا. یہ بتایا کہ یہ خرچ کرنا انویسٹمنٹ ہے. ہر ایک شخص سے آج کے دور میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ انویسٹمنٹ کرنا ہے. پیسہ ایسے رکھ کے نہیں رہنا ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہے. کس چیز میں انویسٹمنٹ کرنا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھریں فلاں چیز میں انویسٹ کریں، فائدہ ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے، آج کل کرپٹو کرنسی کا ریٹ ہے. ہاں جی، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں گے، پیسہ اتنا ڈالیں گے اتنا ہو جائے گا، اور اگر ڈال کے پھنس گئے پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ بھی مسائل ہیں. لیکن انویسٹ کرنا ہے تو اللہ نے کہا انویسٹ کرنا ہے. ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہمیں تمہاری فطرت کا معلوم ہے. ہم سے زیادہ تمہاری فطرت کو کون جانتا ہے؟ ہم نے بنایا ہے ایسی فطرت کو. انویسٹ کرنا ہے کہ ہم ایسے انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ جس میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ایسا انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے. اس کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں. کیوں؟ اس نے مال تو اسی کا دیا ہوا ہے. جس نے آج کسی کو مالدار بنایا ہوا ہے کل وہی شخص غریب فقیر بن سکتا ہے. جو آج ہے مفلس ہے، پیسہ نہیں ہے، کل وہ امیر بن سکتا ہے، کیونکہ مال تو اسی کا دیا ہوا ہے. جس نے دیا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. اس نے یہ دے کے ٹیسٹ کیا ہے. یہ تو مولا کا قول ہے نا. آپ لوگوں کے پیش نظر درمیان میں بات آ رہی ہے تو بات کو بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک کو برابر نہیں دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ جو زیادہ ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، وہ جو زیادہ دیا اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. اور ہم اور آپ تو وسیلے کے قائل ہیں. مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اضافی دیا گیا ہے تمہیں وسیلہ بنایا گیا ہے اس تک پہنچانے کے لیے کہ جس کے پاس نہیں ہے. جو وسیلے کے قائل ہوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. اب آئیں جو آج جس بات پر گفتگو کرنی ہے مختصراً دیکھیں. وقت کے ساتھ میں جنگ میں ہوں اور میں ہار جاؤں گا. اس کی جو گاڑی کی سوئیاں ہے وہ تیز چل رہی ہے، باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو بہرحال لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آج جتنا طے کر کے آیا ہوں وہ سب آپ تک پہنچ جائے. تو 3 نکات پر مشتمل جو ہے وہ بات ہے، اور کوشش کرتا ہوں تیز بولتا ہوں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچ جائے. آپ کے سماعتوں پر بھروسہ کر رہا ہوں. پہلی بات ہے شان رسالت کیا ہے. قرآن جو ہے شان رسالت کیا بیان کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس رسول کی طرف صاحبان ایمان کی ذمہ داری کیا ہے.
اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آیا وہ ذمہ داری پورے کی ان لوگوں نے یا نہیں کی. کوشش کریں گے کہ یہ تینوں باتیں آپ تک کسی حد تک آج کے مرحلے میں پہنچ جائیں. مل کر ایک صلوات پڑھیں گے. شان رسالت پہ قرآن حکیم میں 3 رخ پیغمبر کے بیان کیے. پیغمبر کے شان کے 3 رخ بیان کیے. ایک رخ آپ کا مزاج ہے، آپ کا مزاج. دوسرا رخ آپ کا کمال ہے، اور تیسرا رخ آپ کی قدرت ہے. جتنی بھی رسول کی تعریف ہوئی ہے قرآن، مجھے معلوم ہے علمی موضوع ہے، آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، کہ ایک بات سے دوسری بات جڑی ہوئی ہے. آخر میں انشاءاللہ لطف آ جائے گا. ایک ہے مزاج رسالت، پھر کمال رسالت، پھر قدرت رسالت. مزاج رسالت کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آیت اتنی مشہور ہے کہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا. بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، انسان. عالمین کیا ہے یہ ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم، نہیں معلوم. بھئی ہمیں صرف اپنے عالم کے بارے میں پتہ ہے، اپنے سولر سسٹم، اپنے ملکی وے، اپنے عالم کے بارے میں پتہ ہے. یہ عالم ہے پورا، اور عالم کی بات نہیں ہوئی، عالمین کی بات ہوئی. تو وہ باقی جو عالمین ہے اس کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انسان سمجھ رہا ہے کمال یہ ہے کہ ہم مارس پر پہنچ جائیں گے، ابھی اسی عالم میں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے عالمین کا. ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ دن میں کم سے کم 10 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بس جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے اس عالم میں کہ جس کے بارے میں معلوم ہے، اور اس عالم کے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے لیکن اس کی ربوبیت پہنچ رہی ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت بھی پہنچ رہی ہے. یہ ہے مزاج رسالت کہ آپ ہے رحمت، آپ کا وجود رحمت. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ عذاب نہیں آ رہا. حد عقل یہ اس کا اثر ہے کہ عذاب نہیں آ رہا. ہر نبی آتا تھا، تبلیغ دین کرتا تھا، امت نہیں مانتی تھی، وہ بد دعا کرتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، امت تباہ ہو جاتی تھی. قصص الانبیاء کا خلاصہ یہ ہے. نبی آتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، چند ایک لوگ اس کی بات مانتے تھے، کئی 100 سال گزر جاتے تھے، مٹھی بھر لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، پھر نبی جو ہے وہ بد دعا کرتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، امت تباہ ہو جاتی تھی. حضور کے وجود برکت کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد حضور کے وجود کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. یہ رحمت کا اثر، یعنی رحمت کا اثر یہ ہے، اتنی طاقتور ہے رحمت کہ اس کی وجہ سے عذاب الہی رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا کہ جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں تب تک کہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ رحمت ہیں. اب آئے آپ کے کمال کے طرف. آپ کا کمال ہے شہادت.
شہادت مرنے کا نام ہے ہی نہیں. شہادت مرنے کا نام نہیں ہے. دیکھیں یہ اس کی وضاحت ضروری ہے. آج کل بڑی سستی چیز ہوئی ہے شہادت. کوئی بس کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا شہید ہو گیا, کوئی ڈوب کے مر گیا شہید ہو گیا, کوئی فلاں ایکسیڈنٹ یا فلاں اس چیز سے مر گیا شہید ہو گیا, کوئی جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں مر گیا اسے وزیر اعظم تک شہید بنا دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد سمجھ رہے ہیں؟ شہادت کو بڑا سستا بنا دیا. یہ شہادت ہے ہی نہیں. شہادت کا تعلق مرنے سے ہے ہی نہیں. شہادت کا تعلق قرآن کریم, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن کریم میں لفظ شہید اور لفظ شہادت مرنے کے معانی میں آیا ہی نہیں. پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی شہید اور شہادت آیا ہے وہ مرنے کے معانی میں نہیں ہے. پھر کیا معنی ہے شہادت؟ شہادت کے مطلب تو گواہی ہے. شہادت کے مطلب تو گواہی ہے. آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت. یہ کہتے ہیں نا, مل کے صلوات پڑھے محمد شہادت کا مطلب تو گواہی ہے. جو اللہ کی گواہی دیتے ہوئے زندہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں. لفظ شہید قرآن میں, لفظ شہادت قرآن میں گواہی کے معنی میں استعمال ہوا. تو آپ کا کمال یہ بتایا اللہ نے, وہ تو آپ کا مزاج بتائے گا, آپ کا مزاج رحمت ہے اس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. آپ کا کمال یہ بتایا کہ آپ گواہ ہیں. کس کے؟ اے میرے حبیب, بڑے شان والا دن ہوگا, بڑے شان والا دن ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے. وَجِئْنَا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے. کیا شان کا دن ہوگا وہ کہ جس دن ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ لائیں گے اور آپ کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے. لیکن گواہوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب یہ خدشہ ہو کہ بات ثابت نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا, گواہ کورٹ میں اس لیے لائے جاتے ہیں کہ بات ثابت کرنی ہے. تو یہاں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ امتوں کو گواہوں کے ساتھ کیوں لایا جائے گا؟ کہا بھئی جب امتیں آئیں گی تو وہ یہ منع کر دیں گی کہ ہمیں کوئی نبی بھیجا نہیں گیا. وہ نبیوں کو ہی جھٹلا دیں گی. تو نبی آئے گا اور کہے گا کہ ہم نے تو تبلیغ دین کی, امت کہے گی کہ انہوں نے نہیں کی, تو اب گواہ کی ضرورت ہے. امت کہے گی کہ انہوں نے تبلیغ دین نہیں کی, نبی کہے گا کہ تبلیغ کی ہے. تو اب اللہ نبی کی بات کو تو سچا مان رہا ہے, لیکن محشر کا میدان ہے, لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ہمارا نبی کہہ رہا ہے وہ سچا کہہ رہا ہے. جو نبی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو ہم آپ کو, اچھا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ سچا صحیح کہہ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گواہ اس پر بھی چاہیے کہ جو نبی نے کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس پر بھی گواہ چاہیے کہ نبی نے صحیح کام کیا ہے, تبلیغ صحیح کی ہے, جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہے یا نہیں کی ہے, اس کے لیے آپ کو گواہ بنایا گیا ہے. اب عزیزان محترم, کورٹ کیس چل رہا ہو, کورٹ کیس چل رہا ہو, اور وہ کیس ہو آج سے 20 سال پہلے کا, اور یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے, اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ گواہ کے طور پہ آئیں, تو جج کیا کہے گا؟
جج کیا کہے گا؟ ان کی گواہی منظور اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کا یہ کیس ہے. جب یہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں. جب یہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں تو اس کیس کے اوپر گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ جتنی امت ہے وہ تو آپ سے پہلے آئی ہیں. یہ ساری امتیں، یہ سارے پیغمبر آپ سے پہلے آئے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان سب پہ گواہ بنایا گیا ہے. یعنی امتیں غلط کہہ رہی ہیں، یہ بھی آپ گواہی دیں گے. نبی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ گواہی دیں گے. نبیوں نے صحیح کام کیا، یہ بھی آپ گواہی دیں گے. اس آیت نے ثابت کر دیا، اس آیت نے ثابت کر دیا کہ جب تک کہ وجود پیغمبر ہو نہیں تب تک کہ گواہ نہیں ہو سکتے. جب تک کہ وجود پیغمبر ثابت نہ ہو تب تک کہ گواہ نہیں ہو سکتے. اور جب گواہی ثابت ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اولیت پیغمبر کی ہے. آپ کے سامنے تمام عالم کو خلق کیا گیا، بس بلکہ یہ کہا جائے کہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس آپ تھے. کب تھا؟ کب ہوتا تو بتاتے کب تھا. کہاں تھا؟ کہاں ہوتا تو بتاتے کہ کہاں تھا. کب اور کہاں بھی آپ کے سامنے خلق کیا گیا. کب اور کہاں بھی آپ کے سامنے خلق کیا گیا. بس اللہ تھا اور نور مصطفیٰ تھا. بس اللہ تھا اور نور مصطفیٰ تھا. اور نور مصطفیٰ کو ایک نہیں رکھا اللہ نے. اس کے پیچھے بھی دو وجہ ہیں. کیا خزانہ قدرت میں کوئی کمی تھی؟ کیا خزانہ قدرت میں کوئی کمی تھی کہ نور مصطفیٰ جیسے بنایا تھا ویسے ہی اور نور بنا لیتا؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اور اسی نور کو دو کیا، 2 کو 14 کر دیا. اس ایک ہی نور کو 2 کیا، 2 کو 14 کر دیا. یہ 2 وجوہات کے بنا پر ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بتانا تھا کہ یہ 14 ہر لحاظ سے، ہر صفات میں، ہر کمال میں برابر ہوں گے، اس لیے کہ ایک ہی نور سے انہیں بنایا ہے. ایک نور مصطفیٰ ہی کو تقسیم کر دیا. دوسری یہ بات بتائی کہ اولیت صرف اللہ کی ہے، احدیت صرف اللہ کی ہے. نور مصطفیٰ صاحب کمال ہونے کے بعد بھی ہم نے تقسیم کر کے یہ بتایا کہ ایک بس اللہ ہے. نور مصطفیٰ تقسیم کر کے بتا دیا کہ ایک صرف اللہ ہے. مصطفیٰ بھی کمالات کے باوجود تقسیم ہو سکتے ہیں. ان کا نور جب تقسیم ہوگا تو وہ 14 میں آ جائے گا. مل کر صلوات پڑھنے مزاج رحمت، کمال شہادت، اور اب قدرت. رسول کے قدرت کے متعلق کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ آیت 3 مقامات پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آخر کا تینوں آیتوں میں فرق آیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ظاہری بات ہے مشرکوں کو، کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ولو ان کو نہ بھی اچھی لگے تب بھی ایسا ہوگا. تو قدرت رسالت، ظاہری بات ہے اس آیت کے اور بہت سارے پہلو، لیکن قدرت رسالت یہ ہے کہ دین کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر لے. اب وہ غلبہ کب آئے گا؟ ظاہری بات ہے جو وارث مصطفیٰ پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ آئے گا، وہ وارث مصطفیٰ جب آئے گا تبھی دین اسلام کا اظہار ہوگا، تب دین کا غلبہ ہوگا. اس وجہ سے وارث کو زندہ رکھا ہے. کہ رسول کا کام تو یہ رسالت کا تھا، مصلحت ہے اللہ کی کہ اسے وارث کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا ہے. لیکن یہ ہے قدرت رسالت. اب یہ بات، یہ میں نے پہلا حصہ اپنے تقریر کا عرض کیا اور وقت بالکل تمام ہو گیا. دوسرے حصے جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب تقاضا صاحبان ایمان سے کیا کیا گیا ہے. یعنی یہ ہے مزاج رسالت، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے قدرت رسالت. یعنی یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا کہ آپ اس رسول سے بہتر عظیم تر کوئی اور نہیں ہے. یہ ساری شان اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والے پہ آیا ہو جائے کہ اس رسول سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے. اب تقاضا کیا کیا گیا؟ تقاضا یہ کیا گیا، تقاضے بھی تین ہیں. تقاضا یہ کیا گیا کہ جب رسول بلائے تو آ جاؤ. جب تمہیں رسول پکار رہا ہو تو آ جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں حیات دے گا. ہائے ہائے ہائے، ہاں قرآن پڑھنا. رسول جب بلائے تو آ جاؤ، وہ تمہیں حیات دے گا، وہ تمہیں زندگی دے گا. یعنی رسول بلا رہا ہے تو آؤ. اس بات سے دیکھیں، ایک بات منطق کے اندر تھوڑی سی علمی بات اور آپ کو محسوس کر دیں. اس سے منطق کے اندر ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. منطوق تو وہی بات ہے جو کہی گئی آیت ہے، مثلا حدیث ہے، بات ہے، جو جملہ کہا گیا وہ منطوق ہے. اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ بات کہی گئی نہیں ہے اس چیز میں، آیت میں، حدیث میں، لیکن اس میں سے واضح ہو رہا ہے. مثال جو کتابوں میں ہم لوگوں کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ دن کا وقت ہے تو مفہوم یہ نکل جائے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. یا یہ کہا جائے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کا وقت. یہ دونوں باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات سے دوسری بات کا مفہوم واضح ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول بلائے تو آ جاؤ، وہ تمہیں زندگی دے گا، مطلب ڈرو نہیں. رسول تمہیں میدان میں بلا رہا ہے نا، تم کو یہ ڈر ہے کہ تم مر جاؤ گے. رسول میدان میں بلا رہا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ مر جاؤ گے. اللہ پہلے سے بتا رہا ہے وہ تمہیں زندگی دے گا، وہ تمہیں زندگی دے گا. وہ یہاں مرنے کی بات ہو ہی نہیں. آؤ تو میدان میں آؤ تو تم ڈر کے مارے میدان سے چلے گئے. رسول بلا رہا ہے
رسول آواز دے رہا ہے تم چلے گئے. اور جو یہ پہلا تقاضا کیا گیا امت سے. پھر یہ تقاضا کیا گیا کہ جو وہ دے دیں وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم فانتہوا، جسے روکتا ہے اسے رک جاؤ. جو دے دیں اسے لے لو اور جس سے روکتے ہیں اسے رک جاؤ. یہ تقاضا کیا گیا. تیسرا تقاضا یہ کیا گیا کہ رسول بھائی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر رسول سے کہتے ہیں کہ آپ سے کان میں بات کرنی ہے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کان میں بات کرنی ہے. رسول ہے رحمت، صاحب خلق عظیم، وہ کہتا ہے کان میں بات کرنی تو بات کر. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. رسول نے تو کچھ نہیں کہا، اللہ کو بات اچھی نہیں لگی. کہا اگر تمہیں ہمارے رسول سے کچھ کان میں بات کرنی ہے تو پہلے جیب ڈھیلی کرو. ہاں، پہلے اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ دو، پھر آ کر کان میں سوال پوچھو. تو اب وہ جتنے آ رہے تھے کان میں بات کرنے والے، جیسے ہی پیسے کی بات آئی سب کے سوال ختم ہو گئے، سب ٹھنڈے ہو گئے. مولا کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اسے درہم میں تبدیل کروایا اور ایک درہم صدقہ دیا، رسول سے کان میں بات کی. دوسرا درہم صدقہ کیا، رسول سے کان میں بات کی. تیسرا درہم صدقہ کیا، جتنے تھے سب ایک ایک کر کے صدقہ کیے، رسول سے کان میں بات کرتا گیا. جب علی یہ کر چکے تو فوری آیت نازل ہو گئی، ہمیں پتا ہے تم سے یہ ہو نہیں پائے گا. سورہ مجادلہ کی ویری نیکسٹ آیت کہ ہمیں معلوم ہے تم سے یہ ہو نہیں پائے گا، لہذا ہم نے یہ حکم اب ہٹا دیا ہے. ہاں اگر صدقہ دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. مولا کہتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ یہ حکم، قرآن کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس پر میں نے عمل نہیں کیا ہو. حالانکہ علی کو نہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے نہ صدقہ دینے کی ضرورت ہے. علی کو نہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے نہ صدقہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ میں نے یہ عمل کر کے بتایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو یہ حکم آیا تھا اتباع رسول کا، وہ میں نے پورا کیا. مجھے فخر ہے اس بات پر. مولا کہتے ہیں کہ ایسی آیت ہے قرآن میں جس پہ کسی نے عمل نہیں کیا میرے علاوہ. اللہ نے حکم بھی اٹھا لیا، یہ بتا دیا کہ یہ لیمیٹڈ ٹائم آفر تھا. ہمیں دیکھنا تھا کہ کون ہمارے رسول کا اتباع ویسے کرے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے. تو جب ایسا اتباع کرے گا کوئی تو اس کے پاس ابدی کامیابی آئے گی. میں اپنے موضوع سے متصل ہوا، بات تمام ہو گئی آج کے حد تک. انشاءاللہ یہیں سے بات کل جاری کریں گے اور شروع کریں گے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مختلف طریقوں سے مخاطب کیا. ذہن میں رکھیے گا، یہیں سے بات کل شروع کریں گے. مختلف طریقوں سے مخاطب کیا، مگر جہاں پر ہمارا موضوع اتباع رسول ہے نا، رسالت کی بات کی ہے، رسول ہونے کی طرف سے مخاطب کیا ہے،
تو وہ قرآن میں صرف 2 مقامات پر ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہاں سے کل بات شروع کریں گے کہ وہ 2 مقامات کون سے ہیں اور کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. ویسے تو بڑے پیار سے باتیں کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، لیکن 2 مقامات ہیں جہاں کہتا ہے یا ایھا الرسول. تو اس پر کل یہیں سے بات، ویسے وقت اوپر ہو گیا، یہیں سے کل بات شروع کریں. اتباع رسول کیسے کرنا ہے؟ ہر زمانے میں اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے. فلسفہ امامت یہی ہے کہ ہر زمانے میں اتباع رسول کرنے کا سلیقہ سکھانے والا کوئی ہو. فلسفہ امامت یہ ہے کہ اتباع رسول کرنے کا سلیقہ سکھانے والا ہر زمانے میں ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتباع رسول کیسے کریں، ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ سیرت رسول پہ کیسے چلیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اتباع رسول ہے کیا. اس کے لیے ہم نے ہر زمانے میں امام رکھا ہے. اب یہ امت کے اوپر ہے کہ اس امام کو پہچانے یا نہ پہچانے. محرم کا آغاز ہونے سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ پوسٹر چھپتے تھے اور اعلان لگتے تھے اور فلاں ہوتا تھا. اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، لیکن اعتراض وہ پرانے والے چل رہے ہیں. یہ محرم آنے والا ہے اور شیعہ مجلس کریں گے، ماتم بپا کریں گے، جبکہ شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو مجلس کے اختتام پر زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت میں قاتلان حسین پر تبرہ پڑھتے ہیں. زیارت میں قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں، تبرہ پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کون تھے، جو بھی تھے ان پر ہم تبرہ کرتے ہیں. جو بھی وہ تھے ان پر ہم تبرہ کرتے ہیں. اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہاں پر، بس اسی پر مسائل ہوئے بات تمام. ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوفے کے لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا تو مکے مدینے والے کہاں سو رہے تھے؟ کوفے کے شیعوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، مکے مدینے والے آ کر بچا لیتے. مکے مدینے والے لوگ کہاں تھے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہمدردی کا کوئی لفظ بھی بولنے نہیں آئے. تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ مدینے میں کسی ایک شخص نے آ کر کہا فرزند رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں. 4.5 مہینے مکے میں رہے، کسی نے آ کر نہیں کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں آ رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے آ رہے ہیں، آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یزید کے ساتھ مصالحت کر لیجیے، آپ بیعت کر لیجیے، مشورے دینے آ رہے ہیں. لیکن کوئی یہ کہنے کے لیے نہیں آ رہا کہ یزید کے خلاف جو آپ کا اقدام ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو حسین کو کھڑے ہو کر یہ بتانا ہے کہ کسی میں اتباع رسول کا دم نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اتباع رسول کیا ہے، اتباع رسول کی ہمت نہیں ہے. میں بتاؤں گا اتباع رسول کیسے ہوتا ہے، میں بتاؤں گا اتباع رسول کیسے ہوتا ہے. اس کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے تو مدینہ بھی چھوڑ دوں گا، اتباع رسول کے خاطر حج چھوڑنا پڑے حج بھی چھوڑ دوں گا، اتباع رسول کی خاطر مکہ چھوڑنا پڑے مکہ بھی چھوڑ دوں گا، لیکن اتباع رسول نہیں چھوڑوں گا. اتباع رسول نہیں چھوڑوں گا، دین اور شریعت کی پاسداری کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے دشت بلا تک آنا پڑ جائے، چاہے اس کے لیے میدان بلا تک آنا پڑ جائے. عزیزان محترم، حسین علیہ السلام آج کل
28 رجب سے لے کے کل تک سفر میں ہیں، آج کے روز 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ روایت میں ہے اور اہل سنت کی روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ نے 6 گھوڑے تبدیل کیے۔ یہ گھوڑے تبدیل کیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا یہ کون سی زمین ہے؟ یہ گھوڑے تبدیل کر کے بتایا کہ دیکھو ان جانوروں کو بھی میری معرفت ہے، اب اگر انسانوں کو نہ ہو تو ان کی بدقسمتی، انسانوں کو پھر اگر حسین کی معرفت نہ ہو تو ان کی بدقسمتی۔ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور نزدیک لوگوں کو بلایا، کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، مختلف نام بیان کیے گئے۔ امام کو جیسے کسی اور نام کی تلاش ہے، تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ضعیف ہے جو بستر پر پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس کو اٹھا کر کے لایا گیا امام کی خدمت میں۔ امام نے اس سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ فرزند رسول اگر یہاں قیام کرنے کا خیال ہو، اس جگہ پر قیام نہیں کیجیے گا، جو کوئی بھی اس زمین سے گزرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بلا آتی ہے۔ حسین کہنے لگے میں اس زمین کے لیے ہوں، یہ زمین میرے لیے ہے، اسی زمین کا میں اپنے نانا رسول خدا سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اسی زمین پر فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لوٹا جائے گا۔ حسین نے پوچھا اور بلایا کہ اس زمین کے مالکان کو لایا جائے۔ معلوم ہوا بنی اسد کی یہ زمین ہے۔ آپ نے ان کو بلا کر کے کہا کہ اس زمین کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ ایسے ہی رہیے، کہا نہیں، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 دینار کے لیے کہ امام نے زمین کو خریدا، بیع نامہ لکھا جانے لگا۔ شہزادی زینب کو خبر ہوئی، دل تھام کے سنیے گا، شہزادی زینب کو خبر ہوئی کہ حسین زمین کربلا کو خرید رہے ہیں۔ فضہ سے پیغام بھجوایا، کہا فضہ میرے ماجائے سے کہہ دو کہ کربلا کی زمین کا بیع نامہ علی اکبر کے نام لکھیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ زینب نے کہا کربلا کی زمین کا بیع نامہ علی اکبر کے نام لکھو۔ حسین نے عجیب و غریب جواب دیا، کہا زینب کربلا میں ہر شہید کو زمین کا حصہ ملے گا، علی اکبر کو بھی ان کا حصہ ملے گا، علی اکبر کو بھی ان کا حصہ ملے گا۔ عزیزو، حسین نے زمین کربلا خرید کر کے بیع نامہ لکھ کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ یزید کی حسین نے بغاوت نہیں کی ہے، یزید سے حسین نے بغاوت نہیں کی ہے، یزید نے حسین کی زمین پر آ کر حسین کو قتل کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہر شخص کو یہ ماننا پڑے گا یہ زمین حسین کی ہے، اور یزید نے جسارت کی ہے اس زمین پر بغیر اجازت کے فوجیوں کو بھیج کر حسین کو قتل کیا ہے۔ عزیزوں، بس ایک پد سماعت فرمائیے، 2 جملے اور مصائب کے، آپ کی زحمت تمام۔ امیر انیس کہتے ہیں جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید
محو حسن حسین ہنسی ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ بس عزیزو، حسین نے حکم دیا کہ خیموں کو لگایا جائے، خیموں کو نصب کیا جائے، خیمے نصب کر دیے گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ رات کا وقت ہو گیا، حسین تنہا خیمے سے نکل آتے ہیں اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ مولا تنہا مقتل میں نہ جائے، میں بھی نکل آیا پیچھے پیچھے امام کے۔ امام کو آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا ہلال، کہا مولا مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ تنہا مقتل میں چلے جائیں۔ امام ہلال کو لے کر چلے، مقتل میں وارد ہوئے، مقامات شہادت دکھانے لگے۔ کہا یہ حبیب کا مقام شہادت ہے، یہ مسلم کا جائے شہادت ہے، یہ تمہارا جائے شہادت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میں قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھاؤں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے ادھر علقمہ کے کنارے پر پہنچے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے عباس کے بازوؤں کو اٹھاؤں گا۔ ادھر درمیان میں مقتل میں آگئے، کہا یہاں پر آؤں گا ششماہے کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے، 3 بال کا تیر لگے گا۔ جب درمیان مقتل آگئے تو ہلال بہت پریشان۔ مولا کہتے ہیں ہلال کس بات پہ پریشان ہو؟ کہا مولا جب سے اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسی ماں کی رونے کی آواز آتی ہے جیسے اپنے جوان کو رو رہی ہو۔ حسین نے کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا امام شہید کیا جائے گا، وہ ماں فاطمہ زہرا ہے جنہوں نے بقی اس دن چھوڑا جب مدینہ چھوڑا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ مات حسین۔